بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں مسلمانوں کی توہین نہیں ہونی چاہیے، وزیر اعظم عمران خان۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ ان کی ذات اقدس کی حرمت مسلمان کے لیے بہت اہم ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بوسنیا کے صدر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ گستاخانہ مواد کی تشہیر کی مذمت کرتے ہیں۔ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں مسلمانوں کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے فرانس میں گستاخانہ خاکوں کے معاملے پر بات کی ہے۔ سعودی عرب کی تیل کی معیشت کو ایک اور بڑا دھچکا لگ گیا۔ کرونا کی وبا نے دنیا بھر کے تیل پیدا کرنے والے ممالک کو اچھا خاصا نقصان پہنچایا، ان میں سعودی عرب بھی شامل ہے۔ کرونا بحران کے دوران انڈسٹری اور ٹرانسپورٹ سیکٹر کی بندش نے تیل کی کھپت بہت کم کر دی۔ دنیا بھر میں معاشی سرگرمیاں بحال ہونے کے باوجود سعودی عرب کی تیل کی معیشت ابھی تک خسارے سے باہر نہیں نکل سکی۔ سعودی ارامکو کا 2020 کی تیسری سماہی کا منافع 44.2 ارب ریال رہا۔ وزیر اعظم عمران خان کا بوسنیا کے ساتھ تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم عمران خان نے بوسنیا کے ساتھ تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر سے متعلق پاکستانی موقف کی حمایت پر بوسنیا کا شکر گزار ہوں۔ تفصیلات کے مطابق بوسنیا کے صدر وزیر اعظم ہاؤس پہنچے۔ وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر وزیر اعظم عمران خان نے معزز مہمان کا استقبال کیا اور بوسنیا کے صدر کے اعزاز میں وزیر اعظم ہاؤس میں استقبالیہ تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا۔ اس دوران پاکستان اور بوسنیا کے درمیان معاہدوں پر دستخط کی تقریب ہوئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، بوسنیا کے صدر کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بوسنیا کے ساتھ تعلقات کو پاکستانی عوام خصوصی اہمیت دیتے ہیں۔ تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش 23، بھارت 47، جبکہ پاکستان کے پاس کتنے شپ یارڈ ہیں؟ دفاعی پیداوار کمیٹی کے اجلاس میں اہم انکشاف۔ قومی سلامتی کی قائمہ کمیٹی برائے دفاعی پیداوار کے اجلاس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ اس وقت پاکستان کے پاس صرف ایک شپ یارڈ ہے، جبکہ بنگلہ دیش میں 23 اور بھارت میں 47 شپ یارڈ بن چکے ہیں۔ اجلاس کو بتایا گیا ہے کہ میری ٹائم ٹیکنالوجی کمپلیکس کے 600 ٹن وزنی فاسٹ اٹیک میزائل کرافٹ تیار کر رہے ہیں۔ یہ جدید جنگی جہاز فروری 2024 میں تیار ہو جائے گا، جبکہ 1500 ٹن کا میری ٹائم پیٹرول کرافٹ تیار ہے۔ پی آئی اے کا خصوصی طیارہ سری لنکا سے پاکستانی قیدیوں کو لے کر وطن پہنچ گیا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا خصوصی طیارہ سری لنکا سے 41 پاکستانیوں کو لے کر وطن واپس پہنچا۔ قیدیوں کے ہمراہ ایف آئی اے کے 88 اہلکار اور افسران بھی وطن پہنچے۔ ایئرپورٹ حکام کے مطابق ایف آئی اے نے قیدیوں کو انسداد انسانی سمگلنگ سیل منتقل کر دیا۔ مزید ضروری کارروائی کے بعد مسافروں کو گھروں کو بھیجا جائے گا۔ کرونا کیسز میں اضافہ، اٹلی میں کرفیو کے نفاذ کا اعلان۔ کرونا وبا کی دوسری لہر میں مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر اٹلی میں کرفیو نافذ کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ عالمی خبرساں ادارے کے مطابق اٹلی میں رات بھر کا کرفیو نافذ کرنے کا اعلان کیا گیا۔ یہ فیصلہ ملک میں روزانہ کی بنیاد پر 30 سے 35 ہزار کرونا کے نئے کیسز سامنے آنے پر وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کیا گیا ہے، اور اگر کیسز میں کمی نہ ہوئی تو مزید سخت اقدامات اٹھانے کا عندیہ دے دیا۔ برطانیہ کا نواز شریف کو ڈیپورٹ کرنے پر غور، برطانیہ نے پاکستان کی درخواست پر جواب دے دیا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے امور داخلہ شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ برطانوی محکمہ داخلہ نے نواز شریف کو ڈیپورٹ کرنے کی پاکستان کی درخواست پر جواب دے دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق انہوں نے بتایا ہے کہ برطانوی محکمہ داخلہ نے انہیں بتایا ہے کہ لندن اسلام آباد کی درخواست پر غور کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تحریری طور پر لندن سے کچھ موصول نہیں ہوا، لیکن وہ برطانیہ میں حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں۔
امریکی صدارتی انتخابات کے نتائج آنے سے پہلے پاکستان کی کامیابی سامنے آئی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کو پاکستان میں شامل کر دیا گیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کے بیٹے ٹرمپ جونیئر نے نیا نقشہ ٹویٹ کیا۔ نقشے میں پاکستان کے ساتھ کشمیر کو بھی شامل کیا گیا۔ نقشے میں دکھایا گیا کہ پوری دنیا ڈونلڈ ٹرمپ اور ریپبلکنز کی حامی ہے، جبکہ جو بائیڈن کو بھارت کی حمایت حاصل ہے۔ نیا نقشہ جاری ہونے پر بھارتی میڈیا کو آگ لگ گئی اور ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے بیٹے ٹرمپ جونیئر پر شدید تنقید کی، جبکہ میڈیا نے غصے میں آ کر ڈونلڈ ٹرمپ کی کوریج بھی بند کر دی۔ متنازع بھارتی اینکر ارنب گوسوامی گرفتار ہو گئے۔ ممبئی پولیس نے متنازع بھارتی اینکر گوسوامی کو گرفتار کر لیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ممبئی پولیس نے خودکشی پر اکسانے کے کیس میں ارنب گوسوامی کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے انہیں گھر پر چھاپہ مار کر گرفتار کیا۔ امریکی انتخابات، 2 مسلمان خواتین دوبارہ کانگریس کی رکن منتخب۔ امریکی ایوان نمائندگان میں مسلم خواتین رہنما بھی کامیاب ہوئی ہیں۔ الہان عمر اور راشدہ طالب نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ امریکی مسلمان خواتین راشدہ طالب، الہان عمر دوبارہ کانگریس کی رکن بن گئی۔ واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ الہان عمر اور راشدہ طالب کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں۔ کورونا کی دوسری لہر، کیا تعلیمی ادارے دوبارہ بند ہوں گے؟ حکومت کا اہم اعلان۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ کورونا کی کچھ حد تک دوسری لہر نظر آ رہی ہے، لیکن اب تک ایسے حالات نہیں کہ تعلیمی ادارے بند کیے جائیں۔ تفصیلات کے مطابق میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر تعلیم نے کہا ہے کہ وزارت صحت کی ایڈوائزری کے تحت حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پہلے بھی ہم نے کووڈ کا مقابلہ کیا، مستقبل میں بھی کر لیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ باقی ملکوں کے مقابلے میں پاکستان کی کارکردگی کی مثال دی جاتی ہے۔ شفقت محمود نے بتایا ہے کہ وزیر اعظم کی قیادت میں NCOC کا اجلاس ہوا تھا۔ اجلاس میں تعلیمی اداروں میں ٹیسٹنگ کا بھی جائزہ لیا گیا۔ عمران خان نے بھی تعلیمی ادارے بند نہ کرنے کا کہا ہے۔ پاکستان کے لیے معاشی حوالے سے اچھی خبر۔ معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کا کہنا ہے کہ حکومتی اقدامات کے نتیجے میں ملک کی معیشت دوبارہ ٹریک پر آ گئی۔ ڈاکٹر شہباز گل کا کہنا ہے کہ بلوم برگ نے وزیر اعظم عمران خان کی بہتر معاشی پالیسی کی تائید کی ہے۔ بلوم برگ کے مطابق بڑے برانڈ سرمایہ کاری کے لیے پاکستان کا رخ کر رہے ہیں۔ نندی پور کرپشن کیس تحقیقات کے لیے FIA کے حوالے۔ حکومت نے نندی پور کرپشن کیس تحقیقات کے لیے FIA کے حوالے کر دی۔ FIA رقم کا دیگر کاموں میں استعمال اور فرنس آئل نقصانات پر تحقیقات کرے گی۔ تفصیلات کے مطابق وزیر توانائی عمر ایوب نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ نندی پور کرپشن کیس تحقیقات کے لیے FIA کے حوالے کر دیا ہے۔ کورونا کی دوسری لہر، سرکاری دفاتر کے لیے حکم نامہ جاری۔ سندھ حکومت نے کورونا کی دوسری لہر کے پیش نظر سرکاری دفاتر کے لیے حکم نامہ جاری کر دیا، جس میں ہر ڈپارٹمنٹ میں کورونا SOPs پر عمل درآمد کے لیے فوکل پرسن مقرر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کورونا کیسز میں اضافے کی لہر کے پیش نظر سندھ حکومت نے سرکاری دفاتر میں SOPs پر عمل درآمد کے لیے حکم نامہ جاری کر دیا۔ بیرون ملک سے پاکستان آنے والوں کے لیے نئی ٹریول ایڈوائزری۔ کورونا وائرس کی دوسری لہر سے نمٹنے کے لیے CEA کی جانب سے اقدامات کیے گئے ہیں، جس کے پیش نظر بیرون ملک سے پاکستان آنے والے مسافروں کے لیے نئی ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی گئی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق نئی ٹریول ایڈوائزری میں CEA نے مسافروں کی سہولت کے لیے 7 ٹیسٹوں کو PCR کورونا ٹیسٹ کے مساوی قرار دے دیا ہے، جبکہ ساتھ میں کسی بھی ایک ٹیسٹ کی منفی رپورٹ کو بھی لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ایرانی سفارت خانے کا پاکستان میں پروکار فوٹوگرافی کے مقابلے کا اعلان۔ حصہ لینے کا طریقہ کار جاری کر دیا گیا۔ اسلام آباد میں قائم ایرانی سفارت خانے اور پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹ کے زیر اہتمام اسلامی اتحاد کے عنوان کے ساتھ ایک شاندار اور پروکار فوٹوگرافی کا مقابلہ منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں پاکستان بھر سے فوٹوگرافر اپنی بہترین تصاویر کے ساتھ حصہ لیتے ہیں اور انعامات جیت سکتے ہیں۔
سعودی عرب میں سونے کی قیمت عالمی منڈی میں $2000 تک پہنچنے کے بعد عوام کے لیے بڑی خوشخبری کی امید ہے، کیونکہ مملکت میں سونے کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ عرب میڈیا کے مطابق مملکت میں سونے کی قیمت عالمی منڈی میں $2000 تک پہنچ جائے تو اس کا براہ راست اثر سونے کی قیمتوں پر پڑے گا اور نرخ کم ہو جائیں گے، لیکن اس کے علاوہ چند عوامل کی وجہ سے بھی سونے کی قیمتوں میں کمی کی امید ظاہر کی جا رہی ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔